موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کس طریقے سے لے کر کے ان کے یعنی کہ فرعون سے بچا کر کے ان کو لے کر کے گئے ہیں، ہجرت کروائی انہیں. جب یہ لے جا کر کے انہیں آباد کر دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تلک بہت عرصے تلک انہوں نے ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کے سامنے بت پرستی بھی کی ہے اور کس طریقے سے بچڑا بنا دیا اور اس کے سامنے ناچ گانا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں یعنی کہ یہ اچھا لگتا ہے اس کے سامنے ناچنا گانا. تو ان کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے بھائی ہارون کی بھی یعنی پکڑ کی اور ان سے کہا کہ آپ نے میرے مطلب امت کو بت پرستی سے روکا نہیں ہے اور کس طریقے سے انہوں نے ان کو ہدایت پر لے کر آئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تلک تو یہ بنی اسرائیل صحیح روش پر چلتے رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر یہ بھٹک گئے اور پھر انہوں نے بت پرستی شروع کر دی اور پھر انہوں نے وہی سرکشی شروع کر دی جیسا کہ جو ان کی فطرت کے اندر نافرمانی تھی اور بت پرستی تھی اور گناہوں کی طرف ان کی رغبت تھی، انہوں نے وہی سب کچھ شروع کر دیا. اور جب انہوں نے اسی طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیا اور صحیفوں کو چھوڑ دیا اور صحیح ہدایت کے راستوں کو چھوڑ دیا تو پھر ایسا ہوا کہ ان کے اوپر ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا جالوت. اور جالوت بادشاہ نے ان کے ملک کو ان سے چھین لیا. یہ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد اخرجنا، انہوں نے کہا وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے دستبردار کیا گیا. تو اس نے ان کے پر اچانک سے حملہ کیا ہے، ان سے ان کا ان کے گھر بار تھے وہ سب چھین لیے اور ان کے جو بچے ہیں اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو لونڈیاں بنا لیا. تو جب ایسا ہوا تو پھر انہوں نے اپنے نبی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے اوپر نبی آئے ہیں یہ تھے شمویل علیہ السلام. شمویل علیہ السلام. تو یہ اپنے نبی شمویل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور شمویل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے نبی تم ہمارے لیے ایسا کرو کہ ایک بادشاہ مقرر کرو. کہنے لگے اذ قالوا لنبی، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ بھی مقرر کرو اور ہم اس کے ساتھ مل کر اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، قتال کریں گے. تو شمویل علیہ السلام کے پاس یہ جاتے ہیں اور ان سے جا کر کے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے. اب دیکھیے نبی شمویل موجود ہیں، شمویل علیہ السلام نبی موجود ہیں اور شمویل علیہ السلام سے جا کر کے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بادشاہ بھی چاہیے. تو یہ یہاں سے ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی نبی موجود ہو تو نبی کے اوپر ایک بادشاہ بھی آ سکتا ہے، اس طرح کہ وہ بادشاہ اپنی سرکردگی کے اندر، اپنی نگرانی کے اندر قتال کروائے. اگر وہ بادشاہ اللہ کے دستور کے مطابق نیک نیتی کے ساتھ ہدایت پر چلتے ہوئے بادشاہت کر رہا ہے تو اس کی بادشاہت کا ہونا ملک کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے. اور اگر بادشاہی اس طرح سے کی جائے کہ وہ اللہ کی راہ سے بادشاہ بھٹک جائے اور ہدایت کی راہ کو چھوڑ کر ضلالت کی راہ پر یعنی کہ گامزن ہو جائے اور ضلالت کی راہ کو چن لے، تو ایسا بادشاہ نہ صرف یہ کہ اسے مقرر کیا جائے گا بلکہ اسے ہٹانے کی دستاویز پیش کر دی جائیں گی. تو فرمایا کہ ایک نبی کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دو. تو نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے، لیکن وہ بادشاہ ہدایت پر ہونا چاہیے. شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، کوئی بھی نبی کوئی بھی فیصلہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، انہوں نے یہ درخواست کی تھی اپنے نبی سے کہ ایک بادشاہ مقرر کریں. تو شمویل علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور کہا کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیجئے. اب یہ جو طالوت ہیں یہ کہاں سے آئے، کس خاندان سے تھے؟ یہ لاوی بن یعقوب کے خاندان سے تھے، یہ یہوذا بن یعقوب کے خاندان سے تھے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ یہ لاوی بن یعقوب کے خاندان سے تھے نہ یہ یہوذا بن یعقوب کے خاندان سے تھے، لیکن انہیں بادشاہ مقرر کر دیا گیا. اب جب انہیں بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو یہود جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ اے نبی یہ جو آپ بادشاہ مقرر کر رہے ہیں یہ تو بادشاہوں کے خاندان سے ہے ہی نہیں. انا یکون لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو بادشاہی خاندان سے ہے ہی نہیں. اور دراصل ایسا ہوا کرتا ہے کہ اگر کوئی خاندانی طور پر منصب کا اہل نہ ہو تو ذاتی طور پر اس کے اندر کوئی اہلیت ایسی ہوتی ہے. کہنے لگے
کہ بادشاہ ہونے کی اہلیت تو اس طور پر بھی اگر اس کی ذات میں ٹٹولیں تو اس وقت بھی ہوگی کہ جب یہ ہمارے سے زیادہ مالدار ہوگا. بادشاہ بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اس کو سطحی طور پر دیکھا جائے تو بادشاہ دولت مند ہوا کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اسے تو ہم پر دولت بھی نہیں دی گئی، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اسے تو مال کی فراوانی بھی نہیں ملی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ طالوت جو تھے موچی تھے یا پھر یہ سقے تھے، یعنی پانی پلانے والے تھے قوم کو اپنی، یا پھر موچی تھے، یعنی کہ ان کا پیشہ بھی بہت حقیر سا تھا. تو نہ یہ بادشاہی خاندان سے تھے، نہ یہ نبیوں کے خاندان سے تھے، بلکہ یہ موچی تھے. تو ان کو جب بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو بنی اسرائیل کو بڑی حجت ہوئی اور انہوں نے اپنے نبی پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ ہم اسے بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے. انہوں نے کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، کہنے لگے اس سے زیادہ تو ہم زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو چن لو اور ہم میں سے کسی ایک کو چن کر کے بادشاہ بنا دو. ٹھیک ہے جی، بڑی رد و قدم پر بادشاہ مقرر کیا ہے، اب تم اس کی بادشاہت کا انکار نہیں کر سکتے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، تو شمویل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کا جو دنیاوی لیول پر مال و دولت کا ایک موازنہ کیا جاتا ہے تو مال اور دولت کے علاوہ بادشاہت اسے بھی ملتی ہے کہ جو بادشاہ اگر جسمانی طور پر اسٹرانگ ہوتا ہے، لمبا چوڑا ہوتا ہے، قداور ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اعصابی طور پر مضبوط ہوتا ہے، دماغی طور پر مضبوط ہوتا ہے، جلد فیصلے لینے والا ہوتا ہے، ثابت قدم رہنے والا ہوتا ہے. تو کہا کہ جسمانی صلاحیتیں ایک بادشاہ کے لیے بہت ضروری ہیں. تو فرمایا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تعالیٰ نے اسے جسم میں تمہارے اندر تم میں سے سب سے زیادہ طاقت دی ہے. تو یہ جسمانی طور پر بہت اسٹرانگ تھے، قداور تھے، مضبوط اعصاب کے مالک تھے، ذہین اور فتین تھے، بہت جلد فیصلہ لینے والے تھے، اعصابی طور پر بھی اسٹرانگ تھے. تو کہا والعلمی، علمی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم بنایا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے اندر علم کا ذخیرہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا. ان کے پاس جتنے بھی یعنی کہ جو تاریخی شواہد تھے یہ بہت زیادہ تھے. تو فرمایا کہ شمویل علیہ السلام نے ان کو تمہارے مقابلے میں بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے جسم میں جسمانی طور پر بھی فضیلت دی ہے اور علمی طور پر بھی فضیلت دی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہ مقرر کر دیتا ہے. یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ بادشاہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتا. یہاں دیکھیں ایک سکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ موچی ہیں، تو یا تو یہ موچی تھے یا سکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں سے اٹھا کر کے کہاں کس قوم کا بادشاہ بنا دیا. اور بادشاہ بھی کس کا بنایا؟ بنی اسرائیل کا، ایسی سرکش قوم کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. شمویل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا ہے. کسی کی ذات کے اندر تھوڑی سی بھی بھلائی دیکھ کر، خوبی دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ واسع. جب انہوں نے بہت زیادہ رد و قدا کیا اور نبی نے انہیں بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہی بادشاہ ہے اور اللہ کے حکم سے اسے بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسے بادشاہ مان لیتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہی ہم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے تو کوئی ایک واضح نشانی ہو جائے کہ جو ان کی بادشاہت پر نشانی ہو، ایسی دلیل ہمارے پاس آ جائے جو اللہ کی طرف سے ایک آسمانی دلیل ہو اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے انہیں بادشاہ مقرر کر دیا. اگر یہ اللہ کے حکم سے بادشاہ مقرر ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک نشانی بھی آ جانی چاہیے. تو ہوا کچھ اس طرح کہ ان کے پاس ایک تابوت ہوا کرتا تھا، بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت ہوا کرتا تھا، اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں. تو یہ تابوت بنی اسرائیل اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور اس کے اندر موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی کچھ باقی چیزیں تھیں جنہیں یہ لوگ تبرک کے طور پر رکھا کرتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، لاٹھی ہے، اور اس طریقے سے، اور ہارون علیہ السلام کی جو کچھ مختلف صحیفے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے کچھ صحیفے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مشترکہ کچھ ایسی تبرکات تھیں جنہیں انہوں نے صندوق کے اندر بند کر دیا تھا، اور اس صندوق کو یہ اپنے لیے بابرکت یعنی برکت کا سبب سمجھا کرتے تھے. اور جب بھی یہ کسی قوم سے جنگ کرنے کے لیے جاتے یا کسی بڑے معرکے پر جاتے، محاذ پر جایا کرتے تھے، ہوا یہ کہ جب یہ صندوق ان کے پاس ہوا کرتا تھا تو یہ صندوق کو جب بھی کسی بڑے معرکے پر جاتے تھے، محاذ آرائی پر جاتے تھے، تو یہ صندوق اس
میدان میں سب سے آگے آگے ہوا کرتا تھا. یہ اسے برکت کا سبب سمجھا کرتے تھے, اور جہاد میں اس صندوق کو سب سے آگے آگے لے جایا جاتا تھا کہ اس کی برکت کے توسط سے اسے خیر یعنی اس برکت و خیر کی راہ سے ہمیں فتح ہو جائے. یہ ان کا ایک کانسیپٹ. تو یہ جو صندوق تھا یہ ان سے چھین لیا گیا, اور یہ صندوق بھی ان کے ہاتھوں نہیں رہا. تو یہ بغیر صندوق کی اب زندگی گزارا کرتے تھے, اور ان سے ایک طریقے سے سکینت ختم ہو گئی تھی, خیر و برکت ختم ہو گئی تھی بنی. اب جو لشکر اسے ان سے چھین کر کے لے کر گیا تھا, ہوتا یہ تھا کہ وہ لشکر جہاں بھی صندوق کو لے کر جاتا, جو ان سے چھین کر لے کر گیا تھا, تو وہ لشکر جہاں بھی ان سے لے کر جاتا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک وبا نازل کی, اور ایسی وبا نازل کی جہاں بھی یہ صندوق رکھتے تھے اس شہر میں, اس علاقے میں, اس جگہ میں وہ وبا پھیل جایا کرتے. یعنی اس قوم کے اندر اس صندوق کی وجہ سے وبائیں پھیلنے لگیں, جو صندوق بنی اسرائیل سے ان لوگوں نے چھین لیا تھا. اب جو قوم ان سے صندوق چھین کر کے لے کر جاتی ہے ان کے لیے یہ باعث تکلیف بن جاتا ہے صندوق, اور اس صندوق کے رکھنے سے وبائیں پھیلتی ہیں. تو اس قوم نے یہ کیا کہ اس صندوق کو بیلوں کے اوپر سوار کیا اور ان بیلوں کو ہکا دیا کہ یہ بیل جہاں بھی جائے اس صندوق کو لے جائے اور ہمارے ملک سے یہ وبا ختم ہو جائے گی. تو اس دشمن قوم نے اس صندوق کو بیلوں کے اوپر ہکا کے جب باہر نکالا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے ان بیلوں کو ہکا کر کے بنی اسرائیل کی طرف لے کر آ جاتے ہیں. جو تابوت سکینہ ہے, فرشتے ان بیلوں کو ہکا کر کے بنی اسرائیل کی طرف لاتے ہیں, اور طالوت علیہ السلام کے دروازے پر وہ صندوق بیل اتار دیتے ہیں. اب جب بنی اسرائیل یہ دیکھتے ہیں کہ صندوق اللہ کے حکم سے دوبارہ آ گیا, اور آتا بھی کیسے ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے حکم سے وہ بیل ہکا کر کے لے کر آتے ہیں اور طالوت علیہ السلام کے دروازے پر اسے روک دیتے ہیں, تو بنی اسرائیل اس بات کے یعنی کہ معترف ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ تابوت سکینہ دوبارہ ہماری طرف لوٹایا گیا ہے, اور نہ جانے کون لے کر آیا اللہ کے حکم سے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ طالوت آج سے ہم پر بادشاہ مقرر ہے, اور یہ اس طریقے سے طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ.